ایمان کیا ہے؟ ایمان نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایمان کچھ الگ شے ہے. نماز تو عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. شکر، ایمان کے شکر کو ادا کرنے کا ذریعہ نماز ہے. ایمان ملنے کے شکر ادا کرنے کا نام روزہ ہے. یہ ایمان نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ آقا خود کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 15 ہے، مسلم میں بھی اس حدیث کو لایا گیا 169 کے تحت، کہ اللہ کے نبی فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے جب تک محبت نہ کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب ظاہر ہے جب نبی سے محبت ہوگی تو کتنی محبت چاہیے، حضور نے واضح کر دیا، من والدہ و ولدہ، ماں باپ سے زیادہ اور اولاد سے زیادہ. تو اب محبت رسول کے مقابلے میں اگر باپ اور ماں ارچن آ جائے تو وہاں محبت رسول کو اختیار کیا جائے گا، ماں باپ کے رشتے نہیں دیکھے جائیں گے. ماں باپ سے قریب کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو پھر چچا، ماموں، خالہ، پھپھی، یہ تو بہت بات کی چیزیں ہیں پھر. اور یہی محبت رسول اور یہی ایمان کی اعلیٰ درجے پر ابو بکر صدیق تھے. مسلمانوں پہ اتنے شفیق کہ نوازنے پہ آئے تو پوری دولت لٹا دیں، ٹاٹ کا لباس پہن لیں. مگر جب رسول کی بارگاہ میں گستاخی دیکھ لیتے تھے تو وہی ابو بکر ایسے سخت ہو جاتے، حضرت عمر کہتے کہ ہم حیران ہو جاتے کہ ہم اسی ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دوسرے ابو بکر ہے. انداز بدل جاتا تھا. یہاں تک کہ حضرت علامہ آلوسی، بہت بڑے قرآن کے مفسر گزرے، امام محمود آلوسی، ان کی بڑی مشہور تفسیر قرآن ہے جس کا نام ہے تفسیر روح المعانی، جلد 14 صفحہ 230، سورہ مجادلہ آیت 22 کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر اپنے گھر آئے. ابو قحافہ ان کے والد اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے، بہت آخری عمر میں بڑھاپے میں ایمان لائے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو تانا دینا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا، کیا وہ محمد کے پیچھے پڑا رہتا ہے، کام دھندے چھوڑ دیا ہے، ساری دولت اس پہ لٹا رہا ہے، جو کچھ کمایا سب محمد کے دیوانوں پہ تو خرچ کر دیتا ہے. آپ خاموش سنتے رہے، وہ بولتے رہے، لیکن جب دیکھا کہ ابو بکر کوئی جواب نہیں دے رہے تو ابو قحافہ کو غصہ آیا. نعوذ باللہ، ابو قحافہ نے رسول اللہ کی شان میں کچھ نازیبہ جملے کہہ دیے، توہین کی رسول اللہ کی. بس جیسی ابو بکر نے سنا، دیکھا نہیں باپ ہے، بوڑھا ہے، لیا اور زور سے جو دھکا مارا، کولانٹی کھاتے ہوئے ابو قحافہ ادھر زخمی ہو گئے. آپ جلال میں وہاں سے نکلے. ابو قحافہ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کیا، محمد کون سا دین لایا ہے تو کہ تیرے دین نے ایسا بے باک بنا دیا اپنے تیرے ماننے والوں نے، نہ میری ضعیفی کا خیال، نہ میرے بڑھاپے کا خیال، نہ باپ کا رشتہ. پہلے کچھ باتیں کہہ دی تیرے بارے میں محمد، اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ باپ کا ادب ختم ہو جائے؟ مجھے ایسے زور سے دھکا دیا ابو بکر نے کہ میں گر پڑا، قریب تھا کہ میرا سر دیوار سے لگتا اور شک ہو جاتا، پھٹ جاتا. اس انداز میں شکایت کی. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے. ابو بکر جب پہنچے تو آپ نے تنبیہ کیا، ابو بکر اپنے باپ قحافہ کے ساتھ تم نے سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا جواب تھا ابو بکر کا؟ کہتے اللہ کے نبی یہ آپ کی شفقت ہے، آپ کی نرمی، آپ رحمت للعالمین ہے کہ اپنے خطا کاروں کو معاف کر دیتے، مگر ہم آپ کے غلام ہیں، ہم سے معافی نہ ہوں گی کہ کوئی ہمارے سامنے خطا کرے. حضور وہ تو شکر منائیے کہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی. اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم اگر تلوار ہوتی تو اپنے باپ ابو قحافہ کی گردن تن سے جدا کر دیتا. یہ تیور تھے. یہی وہ ابو بکر ہے جن کی ہم اتنی نرمی کی بات کر رہے ہیں. انداز بدل گیا یہاں. چنانچہ روایت ہے کہ اسی وقت سورہ مجادلہ کی 22ویں آیت نازل ہوتی ہے. یہ ابو بکر صدیق کی فضیلت میں یہ آیت. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وایدهم بروح منہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر. محبوب تو اس قوم کو نہیں پائیں گا جو دعویٰ تو کرتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، مگر دوستی کرتے اللہ رسول کے گستاخوں سے، تو نہیں پائیں گا اس قوم کو. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہو.
اگر رسول اللہ کا گستاخ اپنے باپ کو پائیں گے تو باپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. او ابناءہم، اگرچہ ان کے اپنے بیٹے کیوں نہ ہو، او اخوانہم، ان کے اپنے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، ان کے اپنے رشتہ دار کیوں نہ ہو. اور جب وہ باپ کی پرواہ نہیں کریں گے محبوب تیری محبت کی خاطر، بیٹوں کی پرواہ نہیں کریں گے تیری محبت کی خاطر، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، تو تب ہم ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیں گے، تب ایمان والے کہلائیں گے، تب دل پہ ایمان نقش ہوگا. اور پھر مقام کیا ہوگا؟ مقام یہ ہوگا ان کا کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّن جبریل امین، روح قدس ان کا مددگار ہوگا، جبریل کو اس کا مددگار بنا دیں گے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جب یہ ہمارے قرب میں آئیں گے انتقال کے بعد تو ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں اور نہر روا اور دوا ہے، دودھ کی اور شہد کی نہریں گویا.